لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي أمير المؤمنين خالط الناس مخالطة إن متم ما بقوا عليكم وإن عشتم هنوا إليكم. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطتاً ان متم ما بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. امام نے اپنی اس چھوٹی سی حدیث کے ذریعے انسان کو جینے اور مرنے کا معیار عطا کر دیا. امام نے ایک میزان دے دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری موت کیسی ہونی چاہیے، تمہیں زندہ کیسے رہنا ہے، تمہیں مرنا کیسے ہے. امام نے فرمایا اپنے آپ کو اس طرح بناؤ، اس طرح استوار کرو، اس طرح آراستہ کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر بکا کریں، گریہ کریں، نوحہ کریں، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. اگر انسان اس چھوٹی سی حدیث کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے لگے، اپنی زندگی میں شامل کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو واقعاً اس کی زندگی ویسی ہوگی جیسا امام چاہتے ہیں، اس کی موت ویسی ہوگی جیسا امام کہہ رہے ہیں. تو امام نے فرمایا اس طریقے سے رہو جب تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر نوحہ اور بکا کریں. تو آپ تاریخ انسانیت کو کھنگال لیجئے اور تلاش کیجئے کہ کس کی زندگی ایسی ہے جس کی زندگی میں لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، کس کی موت، کس کی شہادت ایسی ہے جس کے اوپر لوگ گریہ کرتے ہوں. اگر پوری کائنات دیکھی جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نہ تو امام جیسی کامیاب زندگی کسی کی ہے اور نہ امام حسین جیسی موت کامیاب کسی کی موت. لوگ تم سے ملنے کے لیے آئیں، طلبگار رہیں تمہارے. آپ دیکھیں امام کا بھی پہلا دن ہے، ملنے کون آ رہا ہے، مشتاق کون حضرات ہیں. کہا فرشتے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، صرف فرشتے نہیں آ رہے ہیں، صرف مدینے والے نہیں آ رہے ہیں، صرف مکے والے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ملائکہ مرسلین آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، زمین و آسمان والے آ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں امام کی زندگی کا پہلا دن ہے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگ ملنے آ رہے ہیں بلکہ لوگ ملنے کے ساتھ ساتھ اپنی نجات کا سامان بھی فراہم کرنے آ رہے ہیں. جب فطروس نے دیکھا کہاں جا رہے ہو، کس کے مشتاق ہو، کس کے طلبگار ہو، کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، تو کیا کہا جبریل نے؟
تمہیں پتہ نہیں نبی کا نواسا ہوا ہے، ہم اس کے مشتاق ہیں، ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرت کے ساتھ چل دیا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ زندگی کیسی ہو؟ لوگ ملنے کے مشتاق ہوں۔ موت کیسی ہو؟ شہادت کیسی ہو؟ کہا لوگ تمہارے اوپر گریا کریں۔ چلیے مانا، امام کی حدیث کو سمجھتے ہیں۔ کائنات میں ہم اور آپ آئے، اسی طریقے سے اور لوگ بھی آئے، ان کی موت ہوتی ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ہاں کسی انسان نے اپنی کامیاب موت پائی ہے تو لوگ اس پر گریا کریں گے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے گا گریا کون کرے گا ایسے شخص کے اوپر؟ محلے والے کریں گے، شہر والے کریں گے، دوست احباب کریں گے، جس کے ساتھ وہ شخص رہتا تھا وہ لوگ کریں گے، اساتذہ کریں گے، شاگرد کریں گے۔ یعنی ایک حلقہ ہے، ایک رابطہ ہے، جن کے درمیان وہ رہا ہے، وہ لوگ آئیں گے، نوحہ پڑھیں گے، بکا کریں گے، گریا کریں گے۔ تو یہ ہے کامیاب موت۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین سے زیادہ کامیاب موت اور امام سے زیادہ کامیاب شہادت کس کی ہوگی؟ ادھر امام شہید ہوئے، کوئی محلے والا نہیں رو رہا، کوئی شہر والا نہیں رو رہا، کسی ملک کا انسان نہیں رو رہا، زمین والا نہیں رو رہا، صرف انسان نہیں رو رہا، صرف اجنہ نہیں رو رہے، صرف ملائکہ نہیں رو رہے۔ اگر دیکھا جائے تو انبیاء و مرسلین بھی رو رہے ہیں، زمین والے بھی رو رہے ہیں، آسمان والے بھی رو رہے ہیں۔ بھائی اتنے لوگ امام پر رو رہے ہیں، چاہتے تو صرف محلے والے رو لیتے، شہر والے رو لیتے، کیونکہ محلے میں رہتے تھے، شہر میں رہتے تھے، مدینے والے روتے، ان کے ساتھ رہتے تھے، کربلا والے لوگ روتے، امام کو دیکھا تھا۔ مگر کیا وجہ ہے؟ محلے والے بھی رو رہے ہیں، شہر والے بھی رو رہے ہیں، ملک والے بھی رو رہے ہیں، پوری کائنات رو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جہاں جہاں انسان ہے، جہاں جہاں انسانیت ہے، تمام لوگ امام کے اوپر گریا کر رہے ہیں۔ کا مقصد کیا ہے؟ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کا مقصد اتنا ہے کہ امام نے انسانیت بچائی ہے، اور جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں گریا ہو رہا ہے امام کا۔ امام نے انسانیت بچائی ہے، اور جہاں جہاں انسانیت بستی ہے وہاں وہاں غم حسین ہے اور ذکر حسین ہے۔ زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ لوگ ملنے کے مشتاق ہوں۔ موت کیسی ہونی چاہیے؟ لوگ گریا کریں، نوحہ کریں، بکا کریں۔ ایک اور بات، زندگی ایسی ہو کہ لوگ مشتاق رہیں، طلبگار رہیں ملنے کے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا قاتل نے امام حسین کو ظاہراً قتل کر دیا، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو عزاداروں سے پوچھئے، کیا امام دنیا سے چلے گئے؟ کیا امام ابھی زندہ نہیں ہیں؟ عزادار بتائیں گے، امام حسین کے چاہنے والے بتائیں گے۔ کس طریقے سے؟ کہا امام کی حدیث یہ ہے کہ ملنے کا شوق ہونا چاہیے، اشتیاق ہونا چاہیے۔ اب آپ جہاں بھی عزادار رہتے ہیں ان کا عمل دیکھیں، کہیں بھی رہتے ہوں، مگر شوق کربلا کا ہے، اشتیاق کربلا کا ہے۔ کہا کربلا کا اشتیاق ہے کس لیے؟ کربلا جانا کس لیے چاہ رہے ہیں؟ کہا امام سے ملنے جانا ہے، امام کی زیارت کے لیے جانا ہے، امام کے روضے پر جانا ہے۔ کہا کیوں؟ دنیا والے کربلا کا اشتیاق رکھ کے، کربلا کا شوق رکھ کے کائنات کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ظاہراً تم نے امام کو مار دیا ہے، مگر آج بھی امام ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج بھی امام ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، غم امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ ہم آج بھی امام کا شوق رکھتے ہیں اور طلبگار ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں۔ یہ طلب ہے، یہ شوق ہے کہ ہم فرش عزا بچھائے ہیں، امام کے غم میں شریک ہوتے ہیں، یہ طلب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سالہ گزر گئے، یہ فرش عزا بچھائی کیوں جا رہی ہے؟ اب آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ ایک احتجاج ہے قاتل کے خلاف، دنیا والوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ دیکھو ہم اس کا فرش عزا بچھا رہے ہیں جو مظلوم مارا گیا، ہم بے نقاب کر رہے ہیں، چہرے سے پردے کو ہٹا رہے ہیں، قاتل کو بتا رہے ہیں قاتل ہے کون، مقتول تھا کیسا۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اگر معلوم بھی ہو گیا قاتل تھا کون تو اب کیا فائدہ؟ اب تو قاتل بھی نہیں رہا، فائدہ کیا نکلے گا؟ کیا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک مثال سے واضح کر دوں، ایک ملک ہے یونان، وہاں کا ایک بہت بڑا حکیم مشہور تھا،
جس کا نام ہے افلاطون. افلاطون کو زہر دے کے مارا گیا. زمانہ گزرتا گیا، عرصہ گزر گیا. ایک دن یونانیوں نے سوچا کہ افلاطون کو زہر دے کے مارا گیا، یعنی یہ مقتول ہے اور قتل بھی یونانی نے کیا ہے زہر دے کے. تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہمارا رابطہ کس سے ہے؟ یونانی ہم بھی ہیں، مقتول بھی یونانی تھا، قاتل بھی یونانی تھا. تو اب معلوم کیسے ہو ہم کون سے یونانی ہیں، ہمارا رابطہ کون سے یونانی سے ہے؟ ہم مقتول والے یونانی ہیں یا ہم قاتل والے یونانی ہیں؟ مقدمہ درج کرایا گیا، عدالت سجی، مقدمہ بڑھتا گیا، تاریخ ملتی رہی. لیکن ایک موقع ایسا آیا جب مقدمے کا فیصلہ ہوا، قاتل بے نقاب ہوا. اب میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، قاتل تو معلوم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فلاں شخص نے زہر دے کے اس کو مارا تھا، اب کرو گے کیا؟ پھانسی تم نہیں دے سکتے، قید خانے میں تم ڈال نہیں سکتے، اب کرو گے کیا؟ کیونکہ قاتل بھی مر چکا ہے. ایسے فیصلے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یونانی نے بڑھ کے آواز دیا کہ دیکھو، اب تک ہم ایک اندھیرے میں جی رہے تھے، اب تک ہمیں معلوم نہ تھا ہم یونانی کون سے ہیں. کیونکہ قاتل بھی بہت توجہ، قاتل بھی یونانی تھا، مقتول بھی یونانی تھا، ہم بھی یونانی تھے، ہمیں معلوم نہ تھا ہم کون سے یونانی ہیں. بھائی اسی لیے کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بھائی قتل کون ہوا؟ نبی کا نواسا مسلمان تھا. قتل کس نے کیا؟ کہ تاریخ نے اسے مسلمان لکھا، جھوٹا مسلمان، لیکن تاریخ نے اسے مسلمان لکھا. نچوڑ آپ کے حوالے کر دوں، مقتول کون تھا؟ مسلمان تھا. قاتل کون تھا؟ مسلمان تھا. وہاں قاتل کون تھا؟ یونانی تھا. مقتول کون تھا؟ یونانی تھا. ان لوگوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ کر کے ثابت کر لیا. اسی طریقے سے کربلا کے بعد سے آج تک ہم فرشی عزا بچھاتے ہیں، غم امام حسین مناتے ہیں، مسجد برپا کرتے ہیں، ہاتھوں میں علم اٹھاتے ہیں، سر پہ تعزیہ رکھتے ہیں، سڑکوں پہ جلوس لے کے جاتے ہیں. کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ کہ دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم مقتول والے مسلمان ہیں، قاتل والے مسلمان نہیں ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ہم مقتول والے مسلمان ہیں، ہم قاتل والے مسلمان نہیں ہیں. ہمارا رابطہ مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے. ہمارا ارتباط نبی کے نواسے سے ہے، ابو سفیان کے پوتے سے نہیں ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہم اور آپ جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیے گئے ظلم کے اوپر ایک سرد آہ بھرنا تسبیح کہلاتا ہے. آئیے اس حدیث کو امام کی تحلیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام کا مقصد کیا ہے اس حدیث سے. امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے اوپر جو ظلم کیے گئے ہیں اس پر سرد آہ بھرنا. اچھا، غور کرنے کی بات یہ ہے، امام نے تسبیح سرد آہ کو کہا ہے، رونے کو نہیں کہا، بکا کو نہیں کہا، رلانے کو نہیں کہا، آنسو بہانے کو نہیں کہا، چیخ کے امام کا پرسہ دینے کو نہیں کہا. یہ تو اس سے بڑی منزلیں ہیں. سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ سرد آہ بھرنا. کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا، جب خبر آپ کو دی جاتی ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلے تب بھی غم کا اظہار آپ ایک سرد آہ کے ذریعے کرتے ہیں. یہ سب سے چھوٹا عمل ہے، غم منانے کا ایک سرد آہ بھرنا. بڑی چیزیں دور رکھیں، اس کا کیا مرتبہ ہے وہ خدا جانے، امام جانے. امام فرماتے ہیں ہمارے اوپر کیے گئے ظلم کے اوپر ایک سرد آہ بھرنا کیا ہے؟ تسبیح ہے. اچھا، تسبیح کیا ہے؟ تسبیح اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں تسبیح ہیں، یعنی ذکر خدا ہے. خدا کو یاد کرنا تسبیح کہلاتا ہے، خدا کو یاد کرنا تسبیح کہلاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں ہمارے غم پر، اب موضوع کو خاص کر دوں، امام حسین کے غم پر سرد آہ بھرنا یہ تسبیح ہے. یعنی امام نے ایک آسان سا نسخہ ہم شیعوں کو دے دیا ہے. امام نے فرمایا اگر تم کبھی خدا کو یاد کرنا چاہو تو غم حسین منا لیا کرو. ذکر خدا، غم حسین،
میں ایسا گہرا رابطہ ہے کہ اگر تم غم حسین کرو گے تو ذکر خدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان غم حسین منائے گا تو سوال اٹھے گا نا، حسین تھے کون؟ کیا نبی کا نواسہ تھا؟ نبی کون تھے؟ کیا خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے؟ اچھا خدا کون ہے؟ تو اب ذکر خدا ہوگا۔ تو غم حسین ذکر خدا تک پہنچا رہا۔ تو امام نے فرمایا تسبیح ہے ایک سرد آورنا۔ آئیے تاریخ میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں تسبیح ہے کیا۔ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، بس نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب خدا نے اعلان کیا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں جناب آدم کو، تو اس وقت جب فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، یا بعض لوگوں نے اسے مشورہ کہا ہے، لیکن مفسروں نے لکھا کہ ایک پوشیدہ اعتراض تھا، ایک مخفی اعتراض تھا کہ خدا تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جائے گا، خوریزی برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو ہمیں بنا۔ دلیل سنیں فرشتوں کی، خدا تو ہمیں بنا، ایک مخفی طور سے دعویٰ تھا خلافت کا کہ تو ہمیں بنا۔ اچھا اگر آپ کو کوئی عہدہ لینا ہو، کوئی منصب حاصل کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں تو آپ سب سے ہائی ڈگری پیش کریں گے، سب سے اعلیٰ ڈگری پیش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہیں گے کہ یہ عہدہ ہمیں مل جائے، کسی اور کو نہ ملے۔ مثال کے طور سے کوئی نوکری چاہیے اور آپ نے ہائی اسکول بھی پاس کر رکھا ہے، انٹر بھی پاس کر رکھا ہے، گریجویشن بھی کیا ہے، ماسٹر بھی کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں تو اگر آپ کو ڈگری دکھانی پڑے تو آپ ہائی اسکول کی نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ ہائی اسکول کی دکھائیں گے تو اس میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ ایسی نایاب اور ایسی اعلیٰ ڈگری ہو جو میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، یا اگر ہو تو چنندہ افراد کے پاس ہو، یعنی وہ ڈگری ایسی ہو جس کے ذریعے سے یہ عہدہ، یہ منصب آپ کو مل جائے۔ تو فرشتوں نے مخفی انداز سے خلافت کا دعویٰ کیا، اے اللہ انہیں خلیفہ بنا رہا ہے، ہمیں خلیفہ بنا دے، اے اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے۔ اب اگر سوال کیا جائے، اے فرشتوں یہ بتاؤ تم دعویٰ کر رہے ہو خلیفہ ہونے کا، تمہارے پاس ایسی کون سی ڈگری ہے، ایسی کون سی ڈگری ہے جس کے ذریعے سے تم خلافت کو مانگ رہے ہو؟ تمہارے پاس ایسی کون سی نایاب اور قیمتی صلاحیت ہے؟ تو فرشتے یک زبان ہو کر یہی کہیں گے، نحنو نسبح بک، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ سب سے نایاب شے، سب سے قیمتی شے جس کے ذریعے سے فرشتے دعوی خلافت کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کا نام ہے تسبیح۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایک سرد آ بھرنا تسبیح ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے غم میں ایک سرد آ بھرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ تسبیح کا یہ مقام ہے کہ فرشتے مخفیانہ انداز سے خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آئیے جب یہ بات طے ہو گئی کہ تسبیح کیا ہے ہمارے غم میں ایک سرد آ بھرنا، تو پیغمبر کی اس حدیث کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص تسبیح پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو خداوند عالم اس کے حصے میں 1000 نیکی لکھتا ہے اور 1000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اب تسبیح غم امام حسین ہے۔ اچھا غم امام حسین کو تسبیح کا مقام ملا کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس ایک غم امام حسین ہے۔ کائنات میں کتنے سارے غم ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے غم ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک غم ہوتے رہیں گے۔ لیکن امتیاز آخر وجہ کیا ہے کہ غم حسین کو تسبیح کہا گیا؟ غم حسین مختلف کیوں ہے باقی غموں سے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ باقی غم جو دنیا کے غم ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا باقی غم مرض کی طرح ہوتے ہیں؟ لیکن غم حسین دوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارا کوئی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ہمارے اوپر یہ جدائی کا مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوتے، کسی در پہ نہیں جاتے، بلکہ غم حسین جیسی شفا سے اپنے غم کا مداوع کرتے ہیں۔
باقی غم مرض ہیں، غم حسین دوا ہے، شفا ہے۔ باقی غم ایسے ہیں جب انسان پر طاری ہوتے ہیں تو انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن کیا کہنے غم حسین کا، جب غم حسین انسان پر طاری ہوتا ہے تو ایمان میں تقویت بخشتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں غم حسین مختلف کیوں ہیں، جداگانہ کیوں ہیں۔ باقی غم جب انسان پر لاحق ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں تو مجمع اکٹھا ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد جو انسان رو رہا ہے، اس جس کے اوپر غم ہے اسے سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، رو نہیں، مصیبت کا وقت ہے، گزر جائے گا۔ یعنی باقی غم ایسا غم ہے کہ لوگ رونے والے کو رونے سے روکتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، لیکن کیا کہنے غم حسین کے، غم حسین میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی کسی کو رونے سے روکتا نہیں ہے، کوئی کسی کو تسلی دیتا نہیں ہے، بلکہ اس غم میں لوگوں کو رونے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ آمادہ کیا کیا جائے، بلکہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص غم حسین میں روئے گا یا رلائے گا یا پھر رونے جیسی شکل بنائے گا تو خداوند عالم اس کے اوپر جنت کو واجب قرار کر دے گا۔ تو باقی غم ایسے ہیں کہ جب انسان پر طاری ہوتے ہیں تو لوگ تسلی دیتے ہیں، رونے سے روکتے ہیں، مصیبت کا وقت ہے، گزر جائے گا، کیوں روتے ہو۔ لیکن غم حسین واحد غم ہے کائنات کا، جب یہ طاری ہوتا ہے تو لوگ آمادہ کرتے ہیں، ایک ماحول بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں غم حسین میں دل کھول کر رو لوں۔ اور باقی غم جب انسان پر طاری ہوتے ہیں تو انسان کو کچھ کھونے کا احساس ہوتا ہے۔ بہت توجہ، آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب کائنات کا غم انسان پر لاحق ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے تو کچھ کھونے کا احساس ہوتا ہے، مگر کیا کہنے خدا نے ایسا انعام دیا ہے غم حسین کی شکل میں کہ جب غم حسین انسان پر طاری ہوتا ہے تو کچھ کھونے کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خدا کو پانے کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ انسان جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے جگہ جگہ پر امام حسین کی معرفت کرائی، امام کا غم خود منا کر کے دکھایا کہ دیکھو غم حسین کس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ بس ایک آخری بات احمد تمام کہ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین پر ہم نے گریہ کر لیا محرم میں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی موقع ملتا ہے فرش حسین بچ جاتا ہے یا حسین کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یعنی چاند رات سے ہی، پہلی محرم سے ہی قتل تو امام کا عاشورہ کے دن ہوا ہے۔ جب قتل اعتراض سنیں، جب قتل امام کا عاشورہ کے دن ہوا ہے تو اگر غم بھی منانا ہے تو عاشورہ کو منائیے، اتنے پہلے سے غم کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر چاند نکلا، سب نے سیاہ لباس پہن لیا، فرش ادا بچ گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ 10 دن جو عشرہ ہے اس میں غم منانے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ جب معترض نے اعتراض کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ غم حسین اتنے پہلے سے منایا جا رہا ہے، تو یہ معترض اس بات سے غافل تھا کہ غم حسین منانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر غم حسین منانے کے لیے امام حسین کی شہادت کا دن خاص ہوتا تو کبھی پیغمبر امام کی پیدائش پر غم نہ مناتے۔ پیغمبر نے امام کی پیدائش پر غم منایا، ابھی تو امام کا پہلا دن ہے، امام کا بچپنا بھی نہیں گزرا، امام جوان بھی نہیں ہوئے، امام کربلا بھی نہیں پہنچے، امام شہید بھی نہیں ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ابھی عاشورہ نہیں آئی، غم کیوں مناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ابھی تو کربلا بھی نہیں آئی، پیغمبر نے غم منایا اور پیغمبر نے غم منا کے کائنات کو بتا دیا کہ دیکھو غم حسین کا تعلق قتل حسین سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے۔ اگر اپنے ایمان کو تمہیں اجاگر کرنا ہے، اپنے ایمان کو تمہیں مضبوطی بخشنی ہے تو کبھی غم حسین کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ تو پیغمبر نے پہلے سے غم منایا،
اور ایک عبرتناک واقعہ بتا دیا اور ایک سبق دے دیا، ایک درس دے دیا دنیا والوں کو کہ دیکھو میں تمہیں غم منا کر بتاتا ہوں غم حسین منایا کیسے جاتا ہے۔ پیغمبر نے آنسو بہایا غم حسین پر، اور یہی وجہ ہے کہ جس کام کو پیغمبر نے شروع کیا ہو اسے کون روک سکتا ہے، کہ پیغمبر کے کام میں اتنی خیر و برکت خدا ڈال دیتا ہے، اور پیغمبر نے اس غم کا آغاز کیا ہے۔ عزیزو، ہم اور آپ آج غم حسین منانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کربلا کا واقعہ اتنا پردرد واقعہ ہی ہے، دلوں کو تڑپا دینے والا واقعہ ہی ہے کہ اگر انسان چاہ بھی لے تو نہ تو اپنے جذبات کو روک سکتا ہے اور نہ ضبط کر سکتا ہے۔ غم حسین میں نہ جانے کیسی مقناطیسیت ہے۔ جب آپ پیغمبر کا نام سنتے ہیں تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، جب آپ مولا علی کا نام سنتے ہیں تو دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے انسان۔ لیکن نہ جانے امام حسین کے نام میں کیسی غریبی ہے اور کیسی مقناطیسیت ہے، کیسا کھچاؤ ہے کہ جیسے ہی نام حسین زبان پر آتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، کربلا میں امام حسین ایک چھوٹا سا مخلصانہ قافلہ لے کے پہنچے۔ سب کے دل میں یہی حسرت تھی، یہی خواہش تھی کہ ہمارا قتل ہو جائے، ہم قربان ہو جائے، مگر ہمارا امام زندہ رہ جائے۔ امام کے انصار، امام کے اصحاب ایک ایک کر کے میدان قتال میں جاتے رہے اور امام ان کا لاشا اٹھاتے رہے۔ ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جناب مسلم بن اوسجہ کی باری آئی۔ جانتے ہیں کون تھے مسلم بن اوسجہ؟ جناب مسلم بن اوسجہ یہ امام علی کے صحابی تھے اور خاص صحابی تھے۔ انہوں نے قرآن بھی امام علی سے ہی پڑھا تھا۔ جب مسلم بن اوسجہ کوفے میں تھے، جناب حبیب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جناب حبیب نے پوچھا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ مسلم نے فرمایا اے حبیب میں اپنے بالوں کے لیے خضاب لینے جا رہا ہوں۔ تو حبیب فرماتے ہیں اے مسلم کیا تمہیں پتہ ہے کہ حسین کس عالم میں ہیں اور تم خضاب لینے جا رہے ہو؟ اب جیسے یہ جملہ مسلم نے اپنے کانوں سے سنا، مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں اے حبیب اب یہ میری داڑھی میرے خون سے ہی رنگین ہوگی، اب میرا خضاب میرا خون بنے گا۔ پھر مسلم دیکھتے ہیں کہ تلواروں میں صیقل کیا جا رہا ہے، خنجروں کو تیز کیا جا رہا ہے، تلواروں کو زہر میں بجھایا جا رہا ہے۔ سوال ہوتا ہے یہ تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کیا بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ تو جواب ملتا ہے اے مسلم یہ تیاریاں جانتے ہو کس کی جا رہی ہیں؟ امام حسین کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم بن اوسجہ امام حسین کے قریب آتے ہیں۔ اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے اپنے بابا کے صحابی کو دیکھا ہوگا، اپنے بابا کی یاد آئی ہوگی اور کہا ہوگا اے مسلم تمہیں دیکھ کر مجھے میرے بابا یاد آتے ہیں، تم میرے بابا کے خاص صحابی ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دوں؟ مسلم نے کہا ہوگا اے میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ میری جان قربان ہو جائے مگر آپ کے بدن پر ایک خراش بھی نہ آئے۔ ادھر مسلم نے امام سے اجازت لی، ادھر میدان قتال میں پہنچے۔ روایت نے بتایا مسلم میدان قتال میں پہنچے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب مسلم کو آدھا نے چاروں جانب سے گھیر لیا، جب مسلم ہر طرف سے گھر گئے، ایک مرتبہ مسلم نے استغاثہ بلند کیا
اے میرے آقا میری مدد کو آئیے۔ روایت نے لکھا امام حسین نے حبیب کو ساتھ لیا، ادھر حبیب امام حسین کے ساتھ میدان قتال میں پہنچے۔ اب جیسے امام حسین اور جناب حبیب میدان قتال میں پہنچے، کیا دیکھا؟ مسلم کے رمق حیات باقی ہے، ابھی مسلم زندہ ہے۔ ایک مرتبہ حبیب چاہتے ہیں کہ جا کر مسلم سے پوچھے، اے مسلم کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ اب جیسے ہی حبیب نے اپنے کان کو مسلم کے لبوں کے پاس کیا اور کہتے ہیں، اے مسلم کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عزادارو مجھے انصاف سے بتائیے گا، جب آخری لمحہ آتا ہے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، انسان کیا وصیت کرے گا؟ انسان یہی تو کہے گا۔ اب آپ ہوتے تو یہی کہتے، میں ہوتا تو یہی کہتا، اے حبیب میرا بچہ چھوٹا ہے، خیال رکھنا۔ اے مسلم میں گھر کا ذمہ دار تھا، میں جا رہا ہوں، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، نگہدار رہنا۔ اللہ جانے مسلم کے دل میں کیسی محبت تھی امام کی۔ مسلم نے یہ نہیں کہا کہ حبیب میرے بچے کا خیال رکھنا، مسلم نے یہ نہیں کہا کہ حبیب میرے گھر کا خیال رکھنا۔ مسلم کہتے ہیں، اے حبیب لا تدل غریب، اے حبیب امام کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں، اے حبیب اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، میں جا رہا ہوں مگر غریب حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہاں عزادارو جناب حبیب نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مقصد حسین کو بچایا، کبھی حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ عزادارو ابھی امام حسین مسلم بن اوسجہ کی لاش کو لے کر خیمے میں آئے تھے، اور جہاں پر امام نے تمام لاشوں کو رکھا تھا وہیں پر مسلم بن اوسجہ کی لاش کو بھی رکھا۔ ابھی امام مسلم کا غم منا رہے ہیں، امام کی نگاہ خیمے کے اٹھتے ہوئے پردے پر پڑی۔ اب جیسے امام نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے سے 10-11 سال کا ایک کم سن بچہ آتا ہے، سر پہ چھوٹا سا عمامہ ہے، کمر میں تلوار ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی ہے۔ اب جیسے ہی بچہ آیا امام کے قدموں پہ گر گیا، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے بچے کو اٹھایا، امام فرماتے ہیں، اے شہزادے تو کون ہے؟ تیرا بابا کون ہے؟ تیرا باپ کہاں ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے کہا، اے میرے آقا آپ کے پاؤں کے پاس جس کا لاشا پڑا ہے وہی میرا بابا ہے۔ ہاں عزادارو امام فرماتے ہیں، اے بیٹا ابھی تمہاری ماں نے باپ کا غم اٹھایا ہے، تمہارا غم کیسے اٹھائے گی؟ اے شہزادے واپس چلے جاؤ، اپنی ماں کا سہارا بنو۔ اب جیسے امام نے فرمایا بچے نے سر جھکایا اور کہتا ہے، اے میرے آقا یہ میرے سر پہ عمامہ میری ماں نے پہنایا ہے، یہ میرے کمر میں تلوار میری ماں نے باندھی ہے، مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، میری ماں نے کہا ہے جب میرا شوہر امام پر قربان ہو گیا میں بیٹے کا کیا کروں گی؟ اے بیٹا جاؤ تم بھی امام پر قربان ہو جاؤ۔ ادھر امام شہزادے کو خیمے میں بھیج رہے ہیں، ادھر خیمے سے آواز آئی، اے آقا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے، مجھے زینب سے حیا آتی ہے۔ ہاں عزادارو ادھر امام سے اجازت ملی، کم سن شہزادہ ہے، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے قتال کیا ہوگا۔ ہاں عزادارو مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ شہزادہ کم سن تھا، وہاں فن جنگ سے لوگ ماہر تھے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب لوگوں نے اس کم سن کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد عزادارو کم سن بچہ تھا، لوگ چاہتے تو رحم کر دیتے مگر کسی نے رحم نہ کیا، بلکہ ظلم کی انتہا ہو گئی، بچے کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد روایت بتاتی ہے قتل کرنے کے بعد بچے کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ اب یہ کٹا ہوا سر جب خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا، وہیں پر مسلم بن اوسجہ کی بیوی یعنی اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتا ایک ماں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر کس طریقے سے
کے دیکھا ہوگا جب ماں نے دیکھا بچے کا سر زمین پہ پڑا ہے، بچے کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فریاد کی اور کہتی ہے اے میرے بیٹا تیرا شکریہ، تم نے مجھے زینب کے سامنے سرخرو کر دیا، اے بیٹا تمہارا شکریہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔